ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دنیا کا ایک اصول اور قانون ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی قیمت لیتے ہیں اور اسے وہ چیز دیتے ہیں تو پھر قیمت لینے کے بعد آپ اس چیز کے مالک نہیں رہتے، اس چیز کے اوپر تصرف اب آپ کا حق نہیں۔ مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے اور مکان ہے، آپ میں سے کوئی بھائی وہ گھر مجھ سے خریدتا ہے، میں اس گھر کی قیمت لے لیتا ہوں، تو قیمت لینے کے بعد اب میں اس گھر کا مالک نہیں رہا، اب اس گھر کے اوپر میری منمانی اور مرضی نہیں چلے گی۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم سے دو چیزیں خرید لی۔ اللہ خریدار ہے، اور دو چیزیں اللہ تعالی اہل ایمان سے خرید چکے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان دو چیزوں کی قیمت اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قیمت جنت، خریدار اللہ، اور چیزیں جو خریدی گئی وہ دو ہیں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہا انفسهم، تمہاری جانیں اللہ نے خرید لی، واموالهم، تمہارے اموال اللہ نے خرید لی۔ مطلب اب یہ جسم اور یہ وجود سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک میرا نہیں، آپ کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ اس کی قیمت جنت مقرر کر چکے،
اب اس پورے جسم اور وجود کے اوپر میں اور آپ اپنی منمانی اور مرضی نہیں کر سکتے. یہ مال اللہ نے مجھ کو دیا، اللہ نے آپ کو دیا. اب اس مال کے اوپر بھی میں اور آپ اپنی مرضی اور منمانی نہیں کر سکتے. ہوگا کیا؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. ایک وقت آئے گا جب انسان کی قوتوں کو زوال آئے گا، طاقتیں چھن جائیں گی، ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھن جائے گی، ان نگاہوں کا نور ختم ہو جائے گا، زبان سے قوت گویائی، طاقت لسانی اور بولنے کی قوت کو اللہ چھینیں گے. اس جسم اور وجود سے روح کو نکال لیا جائے گا، اور پھر یہ جسم اور وجود منو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا. مالک کیا کہتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن آنے والا، ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن کا نام ہے یوم القیامہ. اس دن کا نام ہے یوم الحساب. اس دن کا نام ہے یوم العدل، عدل کا دن، انصاف کا دن. وہ دن کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس دن ایک ہی کام ہوگا، ایک ہی کام. سامنے کھڑا ہوں، تیرا میرا ایگریمنٹ تھا، یہ جان تیری نہیں میری، تیرا میرا ایگریمنٹ تھا، تو اس کے اوپر اپنی منمانی نہیں کر سکتا. بدلے میں جنت دوں گا. دنیا کا اصول ہے گھر کی قیمت لے کر مکان نہ دے. کیس ہوتے ہیں، مقدمات چلتے ہیں، پولیس آتی ہے. یہ انسان قانون کے کاغذوں میں قبضہ گروپ ہے، اسے پابند سلاسل کیا جائے گا. آج یہ ایگریمنٹ دیکھا جائے گا کہ تو اس ایگریمنٹ پہ پورا اترا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت. اگر تو نے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جا. وہ میرا چولہا جل رہا ہے جس کو جہنم کہا جاتا. کبھی آپ نے غور کیا؟ میں تو اکثر اپنے دروس وغیرہ کے اندر یہ بات کہتا ہوں، ہاں سمجھانے کے لیے. پتہ سب کو ہے لیکن سمجھ کسی کسی کو ہے. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ویسے تو بے شمار باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات بڑی معروف اور مشہور ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن کتنا ہے جی؟ سب بولے ہیں ماشاء اللہ. کتنا ہے؟ 50,000 سال. بس یہ لفظ ہم نے سنا، کبھی اس کی حقیقت کو نہیں ہم جانتے. میں اکثر سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا. 60 سیکنڈ اگر اکٹھے کریں تو رزلٹ کیا ہے؟ 1 منٹ. 60 منٹ اکٹھے کریں تو منیر کیا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے اگر اکٹھے کریں تو کیا رزلٹ آتا ہے؟ 1 دن. 7 دن اکٹھے کریں، نتیجہ 1 ہفتہ. 4 ہفتے ملائیں تو نتیجہ 1 مہینہ. 12 مہینے اکٹھے کرے تو نتیجہ 1 سال. 100 سال اکٹھے کرے تو نتیجہ 1 صدی. 10 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 1000 سال. 20 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 2000 سال. 30 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 3000 سال. 40 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 4000 سال. 50 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 5000 سال. 60 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 6000 سال. 70 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 7000 سال. 80 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 8000 سال. 90 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 9000 سال. 100 صدی اکٹھی کرے تو نتیجہ 10000 سال. 200 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 20000 سال. 300 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 3000 سال. 400 صدیاں اکٹھی کرے تو نتیجہ 40000 سال. 4000 40000 سال. 500
500 صدیاں اکٹھی کرے تو پھر جا کے بنتا ہے 50,000 سال. ایک دن 50,000 سال کے برابر کیا ہونا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی. کھڑا ہو حساب دے. سب سے پہلے حساب کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سامنے کھڑا کرے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ننگے الفاظ، کوئی ابہام نہیں. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کھولیے کتاب. حدیث میں الفاظ ہے جب انسان قبر سے اٹھے گا 99 رجسٹر اس کے گلے میں ہوں گے. 99 رجسٹر اس کے گلے میں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حافظ صاحب 99 رجسٹر، یہاں تو ایک رجسٹر سنبھالنا مشکل ہے، 99 رجسٹر وہ گلے میں کیسے ہوں گے؟ میں اکثر اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. کیا اس انسانی عقل سے انسان نے پوری دنیا کا ڈیٹا ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر سیف نہیں کر دی؟ کتنا کو موبائل ہوتا ہے جی، اور اس موبائل کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، پورا ورلڈ نہیں آ گیا، پوری دنیا نہیں آ گئی. جب ایک انسان اللہ کی دی عقل سے ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر کتنا ڈیٹا سیو کر سکتا ہے، تو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ 99 رجسٹر انسان کے گلے میں ڈالے ہوں گے؟ اٹھے گا اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اس کتاب کو. ایگریمنٹ تھا تیرا اور میرا کہ تو اس وجود پہ اپنی مرضی نہیں کرے گا، منمانی نہیں کرے گا. پڑھ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود فیصلہ کر لے کہ تو جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے. یقین کریں قیامت کے دن کے بارے میں جب قرآن کی آیات پڑھتے ہل کے رہ جاتا ہے. مطلب ایک ہی آیت یجعل الولدان شیبا، پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی. اللہ کہتے یجعل الولدان شیبا. قیامت کا دن وہ ہے یجعل الولدان شیبا، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے نو مولود. اب نو مولود بچے کے اندر کیا کوئی احساس ہوتا ہے؟ کوئی احساس ہوتا ہے یہ آگ ہے، یہ برف ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ پنکھا ہے؟ کوئی احساس نہیں ہوتا. اس بچے کے پاس کوئی شور و گل کرے، کوئی ڈھول بجائے، اس بچے میں احساس نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرماتے یجعل الولدان شیبا، یہ نومولود چند لمحوں کا بچہ، چند گھڑیوں کا بچہ جب یہ پیدا ہی ہوا تھا اور قیامت برپا ہو گئی، کہا یہ بچہ بھی قیامت کی ہول ناکی دیکھے گا تو بوڑھا ہو جائے گا. کیا وہ دن ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا. المزمل سورہ جو ان معصوم بچوں کو بوڑھا کر دینے والے دن. اقرا، پڑھ یہ کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اور خود فیصلہ کر لے کیا تو نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور میرا گمان ہے آپ تمام احباب کے بارے میں کہ آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہوگی. اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. قرآن مجید کی سادہ ترجمہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی. وہ جو مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، جو یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ میرا پاس ورڈ ہے، میرے موبائل کو کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا، کسی کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں. وہ جو پردے لٹکا کے دروازے بند کر کے بیٹھا پڑا ہے، سمجھتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا
ववजदू मा अमिलू हादिरा, चिल्ला उठेगा ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम अमल है। मैं तो ये समझे हुए था कि दुनिया की कोई आंख मुझको देख ही नहीं रही, वो गुनाह जो बंद कमरे के अंदर मैंने किए वो भी दर्ज है। ये नौजवानों की जमात, तन्हाई के गुनाह से बच जाओ। ए खवातीन की जमात, तन्हाई के गुनाह से बच जाओ। ए उलमा की जमात, तन्हाई के गुनाह से बच जाओ। ए बुजुर्गों की जमात, तन्हाई के गुनाह से बच जाओ। ये वो गुनाह है कि जिसका बराह रास्त गवाह अल्लाह की जात होती है। कभी गौर करें, तन्हाई में तो बैठा है, पर्दे लटके हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, तो आंखों में गंदगी देख रहा है, कानों में गंदगी सुन रहा है। ऐसे हालात में सिर्फ हवा का एक झोंका आ जाए और आकर वो झोंका तेरी खिड़की को हिला दे, या अचानक कोई दरवाजे के ऊपर दस्तक दे, तो कांप उठता है। ये डर किस चीज का है, ये खौफ किस चीज का है कि आने वाले को मेरी इस काली करतूत का इल्म ना हो जाए, इत्तिला ना हो जाए। बताओ उस दिन क्या बनेगा जब तेरे बेटे तेरे सामने होंगे, तेरी बेटियां तेरे सामने होंगी, जब तेरे वालिदैन तेरी निगाहों के सामने होंगे, जब तेरे आइज़ा व अकारिब क़यामत के रोज तुझे देख रहे होंगे। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। तेरा मोबाइल ऑन करके, तेरा पासवर्ड खोल के तेरी सारी हरकतें जाहिर कर दी जाएंगी। बताओ उस वक्त में अदामत का क्या हाल होगा। बच जाइए, दिखा दिया जाएगा, पढ़ता रहेगा, चीखता चिल्लाएगा, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। आज ये फिंगर के नीचे सब कुछ, ये फिंगर है, तेरी हाथ की उंगलियां हैं, बस तूने इस उंगली को दबाना है, स्क्रीन पे जो चाहे सो आ सकता है। और मैं समझाने के लिए अक्सर एक बात भी कहता हूं, अगर दिल में ईमान है ना, अगर ज़मीर है, तो कम से कम ये मोबाइल वाले और मोबाइल पर गंदगी देखने वाले एक बात का मुझे जवाब तो दे। आपके घर में अल्लाह ना करे किसी के घर के अंदर कोई मरीज हो, कोई बूढ़ा मरीज है ना, जो चल नहीं सकता, यूरन बैग उसको लगा है, और बस औकात ऐसे बुजुर्गों के लिए एक बर्तन खास कर दिया जाता है, वो यूरन बैग नहीं लगाते, अब वो यूरन उस बर्तन के अंदर करते, उस यूरन से पहले वो बर्तन तो साफ है। अब आप बताइए, क्या घर का कोई फर्द उस बर्तन को धो के भी उसमें पानी पीने के लिए तैयार है? चलिए, आप कहेंगे हाफिज साहब बड़ी अजीब आपने मिसाल दे दी है। हम वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में एक लोटा, एक बर्तन होता है, वो साफ होता है, अगर नापाक हो हम उसको वॉशरूम में न रखें, हम उसे इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल करते, इस्तिंजा करते। क्या कोई उसमें पानी पीने के लिए तैयार है? कोई नहीं पीता, हालांकि वो साफ है। चलिए, आप कहेंगे हाफिज साहब बड़ी अजीब मिसाल दे दी, मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं। हम तो इतने नफासत पसंद हैं, हमारा मिजाज और तबीयत तो ऐसी है कि घर के अंदर बर्तन अलग अलग रखे हुए, खाने पे बैठे जनाब, हमने खाने में थोड़ा सालन डाला है, इधर कोरमा डाला, बिरयानी डाली, खाया, उस बर्तन में मीठा डाल के खाने को दिल नहीं करता। मीठे के लिए बर्तन चेंज होगा, तब्दील होगा। जिसमें मीठा खाए उसमें नमकीन खाने के लिए तैयार नहीं। यह नफासत का हाल है, यह हमारा मिजाज है। वो अल्लाह के बंदे, जिस बर्तन में तू नमकीन खाए उसमें मीठा खाने के लिए तैयार नहीं, जिस बर्तन के अंदर मीठा खाए उसमें नमकीन खाने के लिए तैयार नहीं, तो बतला, ये मोबाइल, जिस मोबाइल पर रब के कुरान जैसी पाकीज़ा किताब की तिलावत करता है, फिर उसमें गंदगी देखने और सुनने के लिए कैसे तैयार हो जाता है।
گھر میں تو گندگی پاکی کے ساتھ تو برداشت نہیں کرتا، قرآن کے اندر یہ دو اور موبائل میں یہ دونوں چیزیں کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کتاب پڑھتا جا اور خود فیصلہ کر تو جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے۔ یہیں پہ بس ہوگا؟ نہیں، یہیں پہ بس نہیں، ایگریمنٹ کیا اللہ سے۔ اللہ کہیں گے بس یہ کتاب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو سمجھے کہ یہ نامہ عمل تیرے ہاتھ میں تھما دیا گیا، تو نے پڑھ لیا، ہر کرتوت وہ قیامت کا دن ہے، کوئی راہ فرار جاہ فرار کوئی نہیں، جائے فرار کوئی نہیں ہوگی۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ بات میری نہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کبھی تنہائی میں بیٹھیے، قرآن مجید کے اس مقام کو بار بار پڑھیے اور ترجمہ پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں محض کتاب نہیں دوں گا، میں نے آپ نے ساری دنیا کے انسانوں نے ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، جہاں زمین کے حصے پر پاؤں رکھا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی آئے گا، میرا گھر آئے گا، میرا مکان آئے گا، میری کوٹھی آئے گی، میرا بنگلہ آئے گا، میرا ڈرائنگ روم آئے گا، اگر کوئی وکیل ہے تو اس کا چیمبر آئے گا، کوئی جج ہے تو جج کی کرسی آئے گی، امام ہے تو اس کا مصلی آئے گا، خطیب ہے تو ممبر آئے گا، کوئی تاجر ہے تو اس کی دکان آئے گی، کوئی ایکسپورٹر ہے تو اس کی فیکٹری کارخانہ آئے گا۔ میرے گھر کی در و دیوار جہاں میں نے زندگی بسر کی ہے، اللہ ایک ایک مقام کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں میں نے زندگی بسر کی ہے، وہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ ہاں اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں جرم کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غلطی کی تھی، جوانی میں یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا۔ میں کہتا ہوں میرا گھر، میرا مکان، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری دکان، میری فیکٹری، میں رب کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها۔ آخری کیا دو آیتیں ہیں؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا پتہ ہے؟ ذرے کے برابر بھی انسان نے جو عمل کیا اللہ اس کو کیا کریں گے؟ دکھائیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اکثر و بیشتر طالب علم سفر میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے بھی احباب ساتھی تشریف فرما ہیں کہ جنہوں نے آدھے سے زیادہ ملک میرے ساتھ گھوم دیا ہے سفروں میں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتیں قبول کرے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے آپ اوور سپیڈ نہیں ہو سکتے، ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ سے زیادہ آپ نہیں رفتار لے سکتے، آپ لیتے اوور سپیڈ ہوتے، تیز چلتے، آپ کو روک لیا جاتا ہے، جناب رکیے آپ کا چالان ہوگا، آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ کو فائن ہوگا۔ آپ کہتے بھی کیا ہوا، میں نے کیا کیا؟ جواب آتا ہے کہ آپ کی رفتار زیادہ تھی، آپ اوور سپیڈ، آپ مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی اوور سپیڈ نہیں کی، میں تو ایک لمٹ میں جا رہا ہوں۔ وہ کیا کرتے، کیا کریں گے جناب؟ فوراً سے پہلے کیمرہ آن ہو جائے گا، جناب یہ دیکھیں آپ ہیں، گاڑی آپ کی ہے، اسٹیئرنگ پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی گاڑی کا میٹر ہے، میٹر چیک کریں، کوئی جواب ہے؟
مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دینا کوئی بری بات نہیں، بالکل یہی منظر ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جوانی تجھ کو میں نے دی تھی، دیکھ تیرا گھر ہے، تو ہے، تیرا بیڈ روم ہے، رات کا اندھیرا تنہائی ہے، یہ جرم تو ہی کر رہا ہے، وہ بھی چل جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. قرآن کہتا کہاں جائیں گے؟ کوئی راہ فرار نہیں ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہیں پہ بس ہے، بس یہیں پہ بس ہے. بڑی شکلیں ہیں حساب کی قیامت کے دن، یہاں پہ بس نہیں ہوگا. ایک قدم اور آگے اللہ بڑھائیں گے، اور وہ قدم کون سا ہے؟ اللہ اکبر. وہ سورت جس کو ہم تبرک کے لیے گھر میں پڑھتے ہیں، کاش ہم اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں. اس کا نام ہے سورت یاسین. سورت پڑھتے ہیں نا اس کو تبرک کے لیے، پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، بڑی برکت ہے. پورے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن خصوصاً اس کے بارے میں یہ قرآن کا دل ہے، لوگوں نے چلو اس کو پڑھتے ہیں برکت کے لیے. اس کی ایک آیت کا ترجمہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ اللہ یہ جان، اب جنت اللہ نے ایسے دینی، اس ایگریمنٹ کے اوپر پوری طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، چاروں طرف سے جکرے گا. سورۃ یاسین کے اندر موجود اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. مفسرین نے اس کی تفسیر میں بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن میں اس طرف جاؤں گا تو وقت کم ہے. اس کی زبان کے بارے میں اللہ حکم دیں گے کہ اس کی زبان کے اوپر مہر چپ لگا دی جائے. یہ بات نہیں کر سکتا، کلام نہیں کر سکتا. مفسرین نے لکھا ہے شاید وہ اعمال نامے کا بھی انکار کر دے گی. اعمال نامہ میرا نہیں ہے. اس کے دل کے اندر آئے گا دنیا میں بڑا چرب زبان تھا، بڑے بڑے دانا لوگوں کو بیوقوف بنا لیتا تھا، 2 نمبری کر لیتا تھا، بڑے بڑے فراڈ میں نے کیے، بے ایمانیاں کی. شاید آج بھی چرب زبانی چل جائے، وہاں نہیں چلے گی. شاید وہ اس زمین کا بھی انکار کرے کہ اللہ یہ نہیں، یہ گھر میرا، مکان میرا تھا، میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتا ہے. کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پہ مہر چپ لگا دی جائے گی. حکم ہوگا اعضاء انسانی جسم کے اعضاء کلام کریں گے. کہاں جائیں گے؟ بھاگ کے. یہ ہاتھ کلام کریں گے، اور یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے تمام اعمال کو کھول کے بیان کرتے ہیں. کیا پکڑتا رہا، کیا چھوتا رہا، یہ ہاتھ سب کچھ بیان کریں گے. قدم بیان کریں گے کہاں جاتا رہا. نگاہیں کلام کر کے بتائیں گی کیا دیکھتا رہا. کان کلام کر کے بتائیں گے کیا سنتا رہا. بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ کہتی ہے یہ جلد کلام کرے گی. انسان کے جسم کا ایک ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو کلام کر کے اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کو واضح و ظاہر نہ کرتے. اب آپ یہ سوال کریں گے اور ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ ران کا گوشت ہے، یہ شولڈرز ہیں، یہ بازو ہیں، یہ سینہ ہے، اور باقی جسم کے جتنے بھی حصے ہیں دنیا کے اندر تو یہ کلام نہیں کرتے. کیوں جی یہ پاؤں دنیا میں کلام کرتے، ہاتھ کرتے؟ کیوں جی یہ ران کا گوشت کلام کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں یہ جلد کلام کرے گی. تو مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں، یہ زبان اس دنیا میں کلام کرتی ہے کہ نہیں؟ میں بول رہا ہوں، آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کلام کرتے ہیں تو آپ کا کلام سنا جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہم نے خود دیکھا بھی ہے اور خود ہم بولتے بھی ہیں. یہ زبان کلام کرتی ہے. یہ زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے.
یہ زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے. جب گوشت کا یہ ٹکڑا اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے کلام کر سکتا ہے تو بتلائیے کیا قیامت کے دن انسان کے تمام جسم کے اعضاء اللہ کے حکم سے کلام نہیں کر سکتے؟ کریں گے. پھر یہ چلا کے کہے گا تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تم میرے خلاف ہی گواہی، خود کے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو کہیں گے ہمیں اللہ نے گواہی دینے کا حکم دیا ہے، بتلائیے کہاں جائیں گے؟ پوری حد قائم ہوگی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتے ہیں جنت لینی ہے تو پھر ایگریمنٹ یہ ہے، اس جسم کے اوپر تو اپنی مرضی میں نے اس کو خریدا ہے، اس مال پہ تو اپنی مرضی میں نے اس کو خریدا. اب یہاں ایک سوال سب کے ذہنوں میں ہوگا. بڑی شکلیں ہیں حساب و کتاب کی قیامت کے دن، بڑی شکلیں ہیں، لیکن وہ شکلیں کیوں ہیں کہ اللہ حد قائم کریں گے کہ انسان بھاگ نہ سکے. اب یہاں ایک سوال تو ہوگا نا سب کے ذہن میں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور مجھ ایسا گنہگار بھی ہے کہ اللہ سے ایگریمنٹ تو چلو ہوا تھا، اب 60 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، 45 سال ہو گئے، اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی، اب کیا بنے گا؟ اب کیا بنے گا جی؟ اب یہ سوال تو ہے نا، کیا کریں اب؟ اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر. اللہ کہتے ہیں بندے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو نے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی، اپنے اس جسم پہ منمانی کرتا ہے، اللہ منمانی کرتے رہے. تو نے میری نہیں مانی. اب کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال. آخر یہ یہاں میں سسکیاں لے رہا ہوں، قوتیں جواب دے گئی ہیں. چاہوں بھی تو عبادت اس طرح نہیں کر سکتا، چاہوں بھی تو وہ نیکیاں نہیں کر سکتا جو تیرا اللہ حکم تھا. اب کیا رستہ ہے؟ اللہ کہتے اب بھی ایک رستہ ہے، ایک رستہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تیرے جسم کے اندر روح ہے، تو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت گویائی رکھتا ہے، جب تک تیری زندگی موجود ہے، تیرے پاس ایک آپشن موجود ہے. وہ آپشن کیا ہے؟ معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے. اللہ سمجھ نہیں تھی، غلطی ہوگی، تسلیم کرتا ہوں. اقبال جرم کر لے، اعتراف گناہ کر لے. اللہ کہتے ہیں میں فوراً سے پہلے آرڈر جاری کر دوں گا کہ جو اس نے مخالفت کی تھی ساری کی ساری مخالفت کے اوپر لکھ دو کہ اس نے کوئی مخالفت نہیں کی. ایگریمنٹ دوبارہ سے شروع. جہاں جہاں تو غلط تھا نا، رانگ تھا، تو مخالفت پہ جاتا رہا، جا. تو اب میرے پاس آیا ہے تو میں بھی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بھی تو حاکموں کا حاکم ہوں، میں بھی تو زبردستوں کا زبردست ہوں. جب میرے جیسا حاکم اور بادشاہ کوئی نہیں ہے، شہنشاہ کوئی نہیں ہے، تو پھر میرے جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو میں دیتا کیا ہوں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جہاں جہاں اس نے غلطی کی ہے وہاں لکھ دو وہ غلطی نہیں، اس کی نیکی ہی ہے. اللہ ساری سیاہیاں ختم کر کے ایگریمنٹ کو صاف کر دوں گا. سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ابھی زندگی موجود ہے، رگوں میں خون کے قطرات ابھی باقی ہیں. توبہ کر لیں گے، تمہارا یہ تمام ایگریمنٹ دوبارہ سے رینیو ہو جائے گا، پچھلا کھاتا صاف ہو جائے گا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.